اگلی حدیث بھی پڑھ لیجئے. یہ وہی آگے عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما جن کے بارے میں میں نے عرض کیا تھا، بہت ہی زاہد منش، بڑے عابد، ہر روز روزہ اور پوری رات نماز پڑھتے تھے. وہ راوی ہیں اس کے. عن عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الصیام والقرآن یشفعان للعبد. روزہ اور قرآن دونوں بندے کے حق میں شفاعت کریں گے. یقول الصیام، روزہ یہ کہے گا اے رب، اے پروردگار، انی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار، میں نے تیرے اس بندے کو روکے رکھا کھانے پینے سے اور شہوت سے دن کے وقت. فشفعنی فی، میری وجہ سے روکا رہا. یہ کھانے کو اچھے سے اچھے جو ہے وہ موجود تھے کھانے، اور پینے کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ مشروب تھے، یہ رکا رہا میری وجہ سے کہ روزہ رکھا ہوا تھا. اور جیسا میں نے کہا منکوحہ بیوی موجود تھی لیکن رکا رہا، تھامے رکھا اس نے اپنے آپ کو میری وجہ سے، تو میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما. وَيَقُولُ الْقُرْآنُ، اور قرآن یہ کہے گا مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ، میں نے اسے روکا رکھا رات کو سونے سے. فَشَفِّعْنِي فِيهِ، تو پروردگار میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما. فَيُشَفَّعَانِ، تو ان دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی. سوال یہ ہے کہ کیا روزہ 1 گھنٹے کا یا 2 گھنٹے کا ہے؟ تو یہ قیام جو ہے یہ 1 گھنٹے کا کیسے ہو گیا؟ تو میں نے پہلے کوسچن مارک آپ کے ذہن میں کھڑا کر دیا. اب جواب سنیے اس کا. جواب یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ اسے فرض نہ کیا جائے. اس کو معلوم ہے عَلِمَ أَنَّ سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ، اللہ کے علم میں ہے میرے کچھ بندے ہوں گے بیچارے غریب مزدور، دن بھر مشقت کریں گے، محنت کریں گے، وہ روزہ ہی رکھ لیں، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. رات بھر کا قیام کیسے کریں گے؟ 2/3 رات کیسے کھڑے رہیں گے؟ آدھی شب کیسے ممکن ہے؟ لہذا فرض نہیں کیا. حضور نے بھی فرض نہیں کیا، نہ اس کو آپ نے لازم کیا، نہ اس کے لیے وہ زوردار جو لوگوں سے کہا کہ ضرور پڑھو، چھوڑ دیا پڑھو. اور سب لوگ پڑھتے تھے اپنے طور. اب یہ کہ کوئی آدھی رات کھڑا ہے، کوئی 1/3 رات ہے، کوئی پوری رات ہے، تھے اللہ کے بندے. لیکن 3 دن حضور نے یہ باجماعت نماز پڑھا دی، لیکن پڑھائی ہے وہ تہجد کے وقت. یعنی لوگ رات کے وقت جو بھی ہے کھڑے ہیں، جاگ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ کہ خاص تہجد کے وقت آپ اپنے حجرے سے برآمد ہوئے تو لوگ جمع ہو گئے، آپ کے گرد جمع ہو گئے. آپ نے 3 دن یہ 8 رکعتیں جو تہجد کی حضور کی ہوتی تھی، وہ آپ نے 8 رکعتیں پڑھائیں باجماعت، لیکن وہ وقت تہجد کا تھا، یہ نوٹ کر لیجیے. 4تھے دن بھی صحابہ منتظر رہے کہ اب حضور برآمد ہوں گے، تشریف لائیں گے. نہیں آ رہے حضور، تو کچھ کھنگار بھی رہے ہیں، کہیں پتہ نہیں حضور کہیں اونگ نہ آ گئی ہو تو ہماری آوازوں سے جاگ جائیں. پھر بھی نہیں آئے حضور. اگلے روز آپ نے فرمایا کہ میں جان بوجھ کر نہیں آیا، میں اگر یہ متواتر تمہیں پڑھاؤں گا تو یہ تم پر فرض ہو جائے گی. یہ ہے وہ رافت اور رحمت، بالمومنین رؤوف الرحیم، جو اللہ تعالیٰ کی شان ہے رحمان الرحیم ہونے کی. بالمومنین رؤوف الرحیم، یہ محمد الرسول اللہ کی ہے. تم پر یہ سختی جو ہے یہ تمہارے لیے قابل برداشت نہیں ہوگی، لہذا میں نے یہ 3 دن صرف پڑھائی ہے. اگر مسلسل پڑھاتا تو فرض ہو جاتی. یہاں تک تو ہے حکمت نبوی کا معاملہ. اب آیا حکمت صحابی یا حکمت خلیفہ راشد. یہی معاملہ رہا حضور کی حیات طیبہ کے دوران، یہی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دوران، یہی حضرت عمر کا بھی ابتدائی دور. لیکن دور خلافت عمر فاروق کے دوران یہ واقعہ آیا کہ حضرت عمر داخل ہوئے مسجد میں، دیکھا رات کے وقت، ابھی کوئی باجماعت تراویح کا کوئی انتظام نہیں تھا. آپ نے دیکھا کچھ لوگ مسجد کے اس کونے میں کھڑے ہیں، ایک حافظ ہے. ساتھ تو حافظ نہیں ہوتے تھے نا، تو کوئی حافظ ادھر، انہوں نے 5 6 7 8 آدمیوں نے کسی حافظ سے گزارش کی، وہ انہیں قرآن سنا رہا ہے، وہ کھڑے سن رہے ہیں. کوئی دوسرے کونے میں ایک جمگھٹا ہے، کوئی تیسری طرف ہے، کہیں ہے. تولیوں کے اندر لوگ جو ہے وہ قیام اللیل کا حق ادا کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا کیا ہی بہتر ہو کہ یہ سب جمع ہو جائیں ایک امام کے پیچھے، اور پھر یہ کہ اسے عشاء کے ساتھ متصل رکھ دیں، تاکہ جس کو کہتے ہیں عربی میں ما لا یترک کلہ لا یترک کلہ، اگر کوئی شے کل کی کل حاصل نہیں ہو سکتی تو کوئی شخص بھی مسلمان بالکل محروم نہ رہ جائے. کم سے کم یہ 20 رکعت تراویح تو پڑھے اور قرآن سن لے، تاکہ کسی نہ کسی درجے میں تو اس کا بھی حصہ ہو جائے اس کی برکات میں سے. یہ ہے حکمت حضرت عمر فاروق کے فیصلے کی. اور چونکہ حضور نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین،
تم پر لازم ہے کہ میری سنت کو اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑو۔ یہ وجہ ہے کہ فقہائے اربعہ جو ہیں ہمارے، وہ سب کے سب اس کو واجب کے درجے میں رکھتے ہیں، اس لیے کہ یہ فیصلہ حضرت عمر کا ہے، عمر خلیفہ راشد ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ لہذا یہ نظام بن گیا تراویح کا۔ اب میں اس کی نفی نہیں کر رہا، لیکن جو شخص سمجھتا ہے کہ اس سے اصل حکمت اور غرض و غایت پوری ہو گئی، وہ مغالطے میں مبتلا ہے۔ یہ تو علی الاقل کم سے کم اس درجے میں کہ ہر مسلمان کم سے کم اس درجے تک تو جو ہے وہ کچھ نہ کچھ حظ حاصل کر ہی لے اور وہ اس سے محروم نہ ہو، بالکل ہی۔ ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ، اس درجے میں حضرت عمر کا فیصلہ ہے، اور اسی کی وجہ سے ہمارے خلفاء، ہمارے جو ائمہ اربعہ انہوں نے قبول کیا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ ہے وہ 20 رکعت تراویح کا معاملہ، اس کی نفی میری بات سے نہ سمجھ لیجیے گا، وہ ٹھیک ہے، حضرت عمر کا فیصلہ ہے۔ پھر یہ کہ یہ آسان ترین ہے کہ عشاء کے ساتھ ہی متصل پڑھ لی، اور آج تو ہماری نیند کا کوئی حصہ اس میں جاتا ہی نہیں، کون سوتا ہے اس سے پہلے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن یہ جو کہہ رہے ہیں کہ قرآن کہے گا میں نے اسے نیند سے روکے رکھا، اس کا حق کہاں ادا ہوا؟ اس کا حق تو ادا ہوگا کہ تہائی ورنہ نصف شب کے لگ بھگ آپ جاگے قرآن کے ساتھ،